أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ آیت نمبر 161 اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، قیلا کہا گیا، لہم ان سے، اسکنو تم رہو، ہادہ القریہ اس بستی میں، اس شہر میں، وکلو اور تم کھاؤ، کلو جمع کے لیے ہوتا ہے، کل واحد کے لیے تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، اور تم کھاؤ منہا اس میں سے، کس میں سے؟ اس بستی میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقولو اور تم کہو، حطہ بخش دے، وادخلو اور تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، دو الفاظ لام کے لیے، کم تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، خطیئتن کی جمع ہے خطیئات، سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے، ان قریب کس کا معنی؟ سین کا، نزیدو ہم زیادہ دیں گے، مزید دیں گے، المحسنین نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو، عبادت میں حسن اور عمدگی پیدا کرنے والوں کو۔ اس آیت میں گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اس آیت میں گفتگو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہو رہی ہے۔ میں اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ مصر میں رہتے تھے، فرعون اور آل فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیوں کی طرح ان سے کام لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے، اللہ نے ان کو نبی مقرر کیا، تو انہوں نے فرعون کو اور آل فرعون کو تبلیغ کی، لیکن وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ کہاں سے؟ مصر سے نکلے تو آگے سمندر تھا، پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر بھی پہنچ گئے، تو یہ لوگ بہت پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا کہ کیسے اس آزمائش سے نکلنا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ سمندر میں عصا ماریں، عصا پھینکیں۔ ان کے عصا پھینکنے سے، عصا مارنے سے سمندر میں راستے بن گئے۔ ان راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے سمندر کو عبور کر لیا، اور یہ ان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اور ان لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ اور نشانی تھی۔ فرعون اور آل فرعون جب انہوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی انہی راستوں کے ذریعے سمندر کو عبور کرنے لگے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے، ان کے بنی اسرائیل نے آگے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کئی معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، کئی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دے جیسے ان کے کئی ایک معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو، بڑے رب کے ناشکرے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے بچایا، سمندر میں غرق ہونے سے بچایا، تمہارے دشمن کو غرق کیا، اور تمہیں چاہیے تھا کہ پوری زندگی
توحید پہ گزارتے، اللہ کے شکر میں گزارتے، اور تم اتنا الٹا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے اپنی زیورات جمع کیے اور ان سے بچڑا بنا لیا، اور بچڑے کو معبود قرار دیا گیا، اور وہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام روکتے رہے لیکن ان کی سنی نہیں گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری قوم اس شرک میں مبتلا ہوئی، لیکن کافی سارے لوگوں نے اس شرک کا ارتکاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تاکہ شام میں داخل ہو سکیں، فلسطین میں داخل ہو سکیں، بیت المقدس میں داخل ہو سکیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ لڑنا ہے تو اے موسیٰ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرا کنٹرول اپنے اوپر ہے، اپنے بھائی کے اوپر ہے، تو اے اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ آیا کہ 40 سال کے لیے ان پہ بیت المقدس کو، شام کو فتح کرنا حرام کر دیا گیا۔ 40 سال تک یہ وہاں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ 40 سال پھر کہاں رہیں گے؟ اسی صحرا میں۔ اس قدر نافرمان ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں ان پہ جاری رہیں۔ اس صحرا میں یہ بھوکے پیاسے مر جاتے، گرمی سے مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مارا تو اس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ درس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھانے پینے کے لیے من اور سلوا اتارا۔ یہ آیت نمبر 160 میں ہم نے پڑھا تھا، 160 میں۔ اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے ان کے اوپر بادل بھیج دیے۔ اللہ کی نعمتیں دیکھیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ جب 40 سال پورے ہوئے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بیت المقدس میں اب داخل ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ اب یعنی کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام حیات نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ بلکہ صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے کم از کم اس شہر کے قریب کر دے، یعنی کہ ہمارے اوپر یہ شہر حرام کر دیا گیا ہے، 40 سال تک ہم داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن میری موت کا وقت آ چکا، یا اللہ مجھے شہر کے کم از کم قریب کر دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس شہر کے قریب ہوئے، وہاں موت آئی، ادھر دفن ہوئے۔ اب جو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں 161 میں، 161 میں، تو اس میں اب نبی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اب بعد میں کوئی اور نبی ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ یوشع ہے علیہ السلام۔ کون ہے؟ یوشع۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ان سے کہا گیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے، اسکنو تم رہو ہادی القریۃ، اس شہر میں، اس بستی میں۔ کون سی بستی میں؟ بیت المقدس میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پورے ایریے کو شام کہا جاتا تھا، یعنی کہ پرانے زمانے کا جو شام ہے اس میں بیت المقدس بھی داخل ہے، اس میں اردن بھی داخل ہے، اور اس میں لبنان بھی داخل ہے، یہ سارے علاقے داخل ہیں اس میں۔ تو ان سے کہا گیا اسکنو ہذی القریہ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ بیت المقدس میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، کہ اس پاک زمین میں، اس پاک شہر میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں نعمتیں نعمتیں ہیں، بڑا بابرکت شہر ہے، یہاں کی زمینیں بڑی زرخیز ہیں،
طرح طرح کے یہاں پہ پھل ہے، طرح طرح کی یہاں پہ فصلیں کاشت ہوتی ہیں، تو تم کھاؤ جہاں سے تم چاہو. وقولوا حطہ، اور داخل ہوتے وقت تم نے کیا کہنا؟ حطہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ امرنا حطہ، کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. وادخلوا الباب سجدا، زبانوں پہ الفاظ کون سے جاری ہوں؟ حطہ. اور عملی طور پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ دروازے میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس عظیم فتح پہ، اس عظیم کامیابی پہ. زبانوں پہ الفاظ ہوں گے حطہ کے، اور عملی طور پہ داخل ہونا ہے کیا کرتے ہوئے؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. جب تم اس حکم پہ عمل کرو گے ہم تمہاری گزشتہ غلطیاں معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، اور ان نعمتوں کے علاوہ مزید نعمتیں بھی دیں گے، لیکن ان کو دیں گے جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور جو عبادت میں اللہ کا حکم ماننے میں اچھی طرح اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں حسن پیدا کرتے ہیں، جس کو احسان کہا جاتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب انسان یہ سوچ کے عبادت کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت میں حسن پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. آیت نمبر 162 فبدلا، دو الفاظ ہیں فا اور بدلا، تو بدل دیا، تبدیل کر دیا. الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے. کس کو بدل دیا؟ قولا، بات کو. غیر الذی قیل لہم، الذی قیل لہم، الذی، جو بات، قیل، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، غیرہ، اس کے خلاف بات سے بدل دیا. جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے خلاف بات سے انہوں نے بات کو بدل دیا. فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، علیہم، ان پہ، رجزن، عذاب، من السماء، آسمانوں سے. کیوں؟ بما كانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. با سببیہ ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس وجہ سے، اس سبب سے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ تم نے شہر میں داخل ہونا ہے، زبانوں پہ کیا کلمات ہوں؟ حطہ، اور عملی طور پہ سجدہ کرتے ہوئے. وعدہ کیا تھا، بشارت کیا تھی کہ ہم تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے. لیکن یہ اتنے سرکش لوگ تھے، اتنے ظالم لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی بات پہ عمل نہیں کیا. حطہ کی بجائے کیا کہتے رہے؟ حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی، ہمیں بالیوں میں دانے چاہیے. حبہ، ہمیں دانے چاہیے، فی شعرۃ، بالیوں میں، خوشوں میں بالیوں میں دانے ہوں، ہمیں یہ چیز چاہیے. اور یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ یہ سجدہ، ان کو کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو پیشانی کہاں لگتی ہے؟ زمین پہ. پیٹ کدھر ہوگا؟ نیچے. پشت کہاں ہوگی؟ اوپر. انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی اس طرح کی کہ یہ اپنے سرینوں کے بل داخل ہوئے، گھسٹتے ہوئے، یعنی کہ پیٹ اوپر اور پشت نیچے. دونوں حکم انہوں نے نہیں مانے. تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے ان پر آسمانوں سے عذاب بھیجا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کے اس جرم کی وجہ سے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے. تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان باتوں سے جو اللہ نے بتائی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں. جو جرائم وہ کرتے رہے، ہم ان جرائم سے دور رہے. آیت نمبر 163 163 وَاسْأَلْهُمْ، اور تو ان سے سوال کر، تو ان سے پوچھ. واؤ کا معنی ہے اور،
سل کا معنی کیا ہے؟ پوچھ، ہم ان سے، عن القریہ اس بستی کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں، التی جو، کانت تھا، جو بستی تھی، جو شہر تھا، کہاں تھا؟ حاضرۃ البحری سمندر کے کنارے. حاضرہ کا معنی آپ کریں گے کنارے یا سامنے یا ساحل، سمندر کے ساحل پہ تھا یا سمندر کے سامنے تھا یا سمندر کے کنارے تھا، کوئی بھی لفظ آپ بول سکتے ہیں. عید جب، یادونا وہ حد سے تجاوز کر رہے تھے، فی سبتی ہفتہ کے دن میں، السبت ہفتہ، جس کو آپ کی انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ سیٹرڈے. عید جب، تأتی آتی تھیں، ہم ان کے پاس، ہیتان ہم ان کی مچھلیاں، ہیتان مچھلیاں، ہم ان کی، ہیتان جمع ہے، بعد ہوتا ہے ہوت، ہوت کہتے ہیں مچھلی کو، بڑی مچھلی کو. جب ان کے پاس آتی تھی ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے والے دن، یوم دن، سبت ہفتہ، ہم ان کے، شرعن اس حال میں کہ سر اٹھائے ہوئے، مچھلیاں آتی تھی ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے. شرعن جمع ہے شاریون کی، شاریون کا معنی کیا ہوگا؟ سر اٹھائے ہوئے یا ظاہری طور پہ یا کھلم کھلا. وَيَوْمَ اور جس دن، لا يَسْبِتُونَ وہ ہفتے والے دن میں نہیں ہوتے تھے، لا تأتی وہ نہیں آتی تھیں، وہ کیا؟ مچھلیاں، ہم ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلو ہم آزما رہے تھے، ہم ان کو، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ تو ہوا اس آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 163 163. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے. کن سے؟ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی سے. ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے زمانے میں جو یہودی موجود ہیں آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی، سمندر کے ساتھ ہی واقع تھی. ایسا اس مچھلی کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے، اس بستی کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے، اس شہر کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے. اس شہر کی خبریں یہودیوں کو معلوم تھی، اس شہر کا تذکرہ، اس بستی کا واقعہ تورات میں نہیں تھا، انجیل میں نہیں تھا، ان کو معلوم تھا. تو جب نبی علیہ السلام ان سے سوال کریں گے تو یہ ایک اور دلیل ہوگی آپ کے سچا نبی ہونے کی. وہ جان جائیں گے کہ یقیناً ان کے اوپر یہ باتیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں، وحی کے طور پہ ان پہ آتی ہیں. اگر یہ نبی نہ ہوتے تو ان کو یہ بات معلوم نہیں ہونی تھی. دوسرے نمبر پہ یہ سوال ہے ان کو ڈانٹنے کے لیے کہ تمہارے بڑے یہ حرکتیں کرتے رہے اور تم اپنے بڑوں پہ فخر کرتے ہو. دیکھیں جب میرا باپ، آپ کا باپ، ہمارا دادا پردادا وہ جرم کرتے رہے ہوں اور ہم ان کے جرم پہ مطمئن نہ ہوں تو اللہ تعالی ہم سے حساب ان کے بارے میں نہیں لے گا. لیکن اگر ہم ان بڑوں پہ فخر کرتے ہوں، ان کو ہیرو سمجھتے ہوں اور ان کے جرائم پہ مطمئن ہوں تو پھر ہم سے بھی حساب ہوگا ان کے جرائم کے بارے میں اور ان سے بھی ہوگا. تو یہاں پہ ان کا جرم کیا تھا کہ یہ اپنے بڑوں پہ کیا تھے؟ بولیے، ابھی پوری طویل باندھی میں نے. ان پہ فخر کرتے تھے، ان کے جرائم پہ مطمئن تھے. تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا آپ ان سے پوچھئے، ان کی یہ ڈانٹنے والا سوال ہے، معلومات لینے والا سوال نہیں ہے. آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. اچھا یہ کون سی بستی تھی؟ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا، اس کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ شاید اس سے مراد ایلا نامی بستی ہے، ایلا نامی شہر ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل اردن یا اردن کے ارد گرد واقع ہے. اور یہ سمندر جو ہے اس کو بحر قلزم کہتے ہیں. یہ مدین اور طور پہاڑ کے مابین واقع تھا.
تو آپ ان سے پوچھئے اس شہر کے بارے میں، اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ اچھا ان کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ نے بتایا ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں بہت آتی تھیں، جبکہ ان پہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، منع تھا، ان کو اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس دن مچھلیاں خوب آتی، ابر ابر کر سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا مچھلی کا شکار ان کے لیے جائز ہو جاتا، اب مچھلیاں برائے نام ہوتی، اس طرح نہ ہوتی جس طرح ہفتے کے دن ہوتی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، آزمائش۔ یہاں پہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ حلال طریقے سے مال کماؤں تو خاص ملتا نہیں، حرام طریقے سے کماؤں تو بہت مال آتا ہے، تو جان لیں کہ یہ بھی اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ آپ اب کیا کرتے ہیں۔ سود کے ذریعے مال کما رہے ہیں، جوے کے ذریعے مال کما رہے ہیں، رشوت کے ذریعے مال کما رہے ہیں، کسی اور حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں، یا صبر کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ تھوڑا ملے، لینا میں نے حلال کا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہفتے کے دن جبکہ شکار ممنوع ہے، مچھلیاں خوب آ رہی ہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ دیگر ایام میں مچھلیاں بہت کم آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ کیا کرنے لگے، انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے معاملے میں۔ ہفتہ ان کے لیے ایک مقدس دن تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ چاہیے تھا کہ اس پہ صبر کرتے اور جتنا رزق مل جاتا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ہیلے نکالے۔ حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے کیا اختیار کیے؟ ہیلے۔ کیسے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی وضاحت میں، ایک ہیلے کا انداز یہ تھا کہ وہ جمعے کے دن سمندر میں مچھلیوں کو شکار کرنے والا جال لگا دیتے، پھینک دیتے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی اور جال میں پھنس جاتی، ہفتے کے بجائے اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو کیا ہے۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے حوض بنائے ہوئے تھے، ان حوضوں میں ہفتے کے دن پانی چھوڑ دیتے، پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آتی، اور اتوار کو یہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ آپ میرے ساتھی ہیں؟ ویسے لگ نہیں رہا، ویسے جب سوال کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اتوار کے دن پھر وہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے، تو اس انداز سے وہ ہیلے اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کے پاس مچھلیاں آتی ہفتے کے دن چران، ابر ابر کر، سر اٹھا کر ظاہر، اور جب ہفتے کے دن میں نہیں ہوتے تھے تو لات آتی، وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم ان کا امتحان لے رہے تھے، اور امتحان اس لیے لے رہے تھے کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر حرام کے ذریعے رزق آ رہا ہے، حلال کے ذریعے بہت کم آتا ہے، تو جان لیں اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ آپ میں کتنی استقامت ہے۔ آیت نمبر 164 164، وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، امتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، لما، کیوں، کس لیے۔ لما اصل میں دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک لام اور ایک ما، اور ما جو ہے یہاں پہ استفہامیہ ہے، سوالیہ، اور لام کا معنی آپ جانتے ہیں کے لیے۔ تو لما، کس لیے، کیوں، تعیدون، تم نصیحت کرتے ہو، قومن، اس قوم کو، اللہ، اللہ تعالی، مہلکہم، جن کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا جن کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ، کون سا عذاب؟ شدید عذاب، سخت عذاب۔ قالو، انہوں نے کہا، معذرتاً، معذرت پیش کرنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، ولعل، اور شاید کہ ہم وہ، یتقون، باز آ جائیں، متقی بن جائیں، پرہیز کرنے لگ جائیں۔
اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اب وہ لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک اس جرم کا ارتکاب کرنے والے, ہیلے اختیار کر کے مچھلی کا شکار کرنے والے. دوسرے نمبر پہ اس جرم سے منع کرنے والے. اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. یہ باتیں ذرا دھیان سے سننے والی ہیں. 3 گروہ ہو گئے ہیں. ایک اس گناہ سے دور رہنے والا اور اس گناہ سے منع کرنے والا. دوسرا اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا. اور تیسرا وہ ہے جو خود گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ پہ کیا ہے؟ خاموش. آج کل بہت سے لوگ گناہ پہ خاموش ہوتے ہیں, گناہ سے منع نہیں کرتے. تو اب یہاں پہ دیکھیے, یہ گروہ جو خاموش تھا, گناہ کرتا نہیں تھا, مچھلی کا شکار ہفتے کے دن کرتے نہیں تھے لیکن خاموش تھے, یہ ان سے کہنے لگے کہ تم روز ان کو نصیحت کرتے ہو, چھوڑ دو ان کو, اللہ ان کو ہلاک کرے گا, اللہ کا ان پہ عذاب آئے گا. لیکن منع کرنے والوں نے کہا کہ ہم کیوں منع کر رہے ہیں؟ معذرۃ الی ربکم, تاکہ اگر اللہ روز قیامت ہم سے پوچھے کہ تم نے ان کو اس گناہ سے منع کیوں نہیں کیا تھا, تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو منع کیا تھا. تو آپ کا کام ہے گناہ سے منع کرنا, کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے. آپ کامیاب ہو جائیں گے جب آپ منع کریں گے, وہ لوگ منع ہوں یا نہ ہوں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, دوسرے نمبر پہ ہمارا مقصد منع کرنے کا یہ ہے کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے, شاید یہ بات آ جائے, شاید یہ توبہ کر لے. اس سے یہ سبق ملا مجھے اور آپ کو کہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے. شاید ہماری نصیحت آج نہیں تو ہفتے بعد, مہینے بعد, سال بعد, 10 سال کے بعد اس کے اوپر اثر کر دے. تو نصیحت کرنے کے 2 مقصد ہو گئے, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے ہم, اور دوسرے نمبر پہ ممکن ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آیت نمبر 165 165. فلما, پس جب, فاق میں پس, لما جب, نسو وہ بھول گئے, انہوں نے یعنی کہ نسو, نسی یا ینسا کا ایک معنی ہوتا ہے بھولنا, دوسرا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. یہاں پہ ہم منع کیا کریں گے؟ چھوڑنا. فلما نسو, جب انہوں نے چھوڑ دیا, ما, اس چیز کو, ذکرو, انہیں نصیحت کی گئی تھی, بھی, جس کے ساتھ. جب انہوں نے چھوڑ دیا اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی, ذکرو, انہیں نصیحت کی گئی, تو انجینا, ہم نے نجات دی, ہم نے بچا لیا, الذین, ان لوگوں کو, ینہونا, جو روکتے تھے, منع کرتے تھے, عن السوء, کس سے منع کرتے تھے؟ برائی سے, وَأَخَذْنَا, اور ہم نے پکڑ لیا, الذین, ان لوگوں کو, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, پکڑ لیا کس چیز کے ساتھ؟ بعذاب بئیس, شدید عذاب کے ساتھ, ایک سخت عذاب کے ساتھ. بئیس, سخت, شدید. کیوں پکڑ لیا ہم نے سخت عذاب کے ساتھ؟ بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یرحمک اللہ. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب انہوں نے چھوڑ دی وہ نصیحت جو ان کو کی گئی تھی. اچھا, وہ نصیحت کیا کی گئی تھی؟ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن کا احترام کرنا ہے, ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. جب انہوں نے اس چیز کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے آنے والے عذاب سے ان کو بچایا جو گناہ سے منع کرتے تھے. اچھا, الفاظ پہ غور کیجئے, کن کو بچایا؟ جو گناہ سے. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے عذاب سے ان کو بچایا جو اس گناہ سے دور رہتے تھے, نہیں, ان کو ہم نے عذاب سے بچایا جو اس گناہ سے دور بھی رہتے تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے. تو بچے گا وہی, کامیاب وہی ہے جو گناہ سے دور بھی رہے اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع بھی کرے. اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, بعذاب بئیس, شدید ترین عذاب میں ان کو پکڑ لیا ہم نے. کیوں؟ کیونکہ یفسقون,
کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے مجرم تھے، ظلم و زیادتی کر رہے تھے، اللہ نے ان کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا۔ آیت نمبر 166 166، فلما، پس جب، اتو، انہوں نے سرکشی کی، عن ما، اس چیز سے، نہو، ان کو منع کیا گیا تھا، عنہ، جس سے، عنہ یہ دو الفاظ ہیں، عن الگ ہے، ہو الگ ہے، جس سے، عن کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں، سے، ہو جس سے، جب انہوں نے سرکشی کی اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، یہ بھی دو الفاظ ہے، لام اور ہم، ان کے لیے، ان سے ہم نے کہا، کیا کہا، کونو، تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ، قیردتن، بندر، خاسئین، ذلیل و رسوا، خاسئین جمع ہے خاسئن کی، خاسئن ایک آدمی، ذلیل و رسوا خاسئین سب کے سب۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ جب انہوں نے سرکشی کی، سرکشی کس چیز سے کی؟ جب انہوں نے سرکشی کی اس معاملے میں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ منع کیسے کیا گیا تھا؟ مچھلی کا شکار کرنے سے۔ جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ، ذلیل و بندر بن جاؤ اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے واضح طور پہ انجام ذکر کر دیا ان لوگوں کا جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ اللہ نے پچھلی آیت میں کہا کہ ہم نے ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا، یہاں پہ کہا کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اللہ نے پچھلی آیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم نے بچایا عذاب سے ان کو جو گناہ سے منع کرتے تھے۔ جو تیسرا گروہ ہے اس کا تذکرہ اللہ نے واضح انداز میں نہیں کیا کہ ان پہ عذاب آیا یا نہیں آیا۔ تو کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ ان پہ عذاب آیا کیونکہ وہ بھی ظالم تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا شدید عذاب میں۔ تو جیسے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن کرنا یہ ظلم تھا، گناہ تھا، ایسے ہی یہ ظلم کرنے والوں کو منع نہ کرنا بھی ظلم تھا۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، کیونکہ مچھلی کا شکار کرنا اس جرم کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا، اگرچہ اس گناہ سے منع نہ کرنا ان کا جرم تھا، گناہ تھا، لیکن ان پہ عذاب بہرحال نہیں آیا۔ اور ایک موقف یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ پچھلی آیت میں ایک عذاب کا تذکرہ ہوا اور دوسرے عذاب کا تذکرہ ہوا دوسری آیت میں۔ ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان ظالموں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا، تو یہ کوئی عذاب ہوگا، وہ کون سا عذاب؟ مثال کے طور پہ قحط سالی، اس قسم کا کوئی عذاب ہوگا ان کے اوپر آیا ہوگا۔ تو یہ پہلا عذاب آیا تھا تنبیہ کے طور پہ، وارننگ کے طور پہ، شاید کہ وہ سنبھل جائیں، شاید کہ وہ توبہ کر لیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ جب وہ باز نہیں آئے، اللہ نے دوسری آیت میں کہا کہ جب انہوں نے سرکشی کی، جن کے حد سے آگے بڑھ گئے، عذاب آنے کے باوجود توبہ نہیں کی، تو تب ہم نے یہ حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ جو تیسرا گروہ ہے جو اس گناہ سے دور تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پہلا عذاب ان پہ بھی آیا، لیکن بندر بننے والا عذاب ان پہ نہیں آیا۔ تو بہرحال ان آیات سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ واقعات اس لیے بیان نہیں کیے کہ ہم کہانیوں کے طور پہ سنیں، اللہ نے واقعات جب بھی بیان کیے اس لیے بیان کیے کہ ہم کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ تو اب ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے فرائض و واجبات پہ عمل کرنا ہے، اور فرائض و واجبات پہ عمل نہ کرنے والوں کو دعوت بھی دینی ہے۔ نماز پڑھنے کی دعوت، رمضان میں روزے رکھنے کی دعوت، جس کے اوپر حج فرض ہو چکا وہ حج نہیں کرتا اس کو حج کرنے کی دعوت،
جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو زکوٰۃ دینے کی دعوت دینی ہے ہم نے. اور ایسے ہی ہم نے گناہوں سے منع کرنا ہے. شراب پیتا ہے کوئی، ہم جانتے ہیں اس کو منع کرنا ہے. سود لیتا ہے ہم نے اس کو منع کرنا ہے. بدکاری کرتا ہے، بدکاری کے راستے پہ چل رہا ہے، ہم نے اس کو منع کرنا ہے. خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب اللہ نے یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو حکم دے دیا کہ بندر بن جاؤ، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ بندر بنے کہ نہیں بنے. اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم، پھر وہ بندر بنے. اچھا، کچھ علماء کرام یہاں پہ کہتے ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندر بنے اپنی عادات کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے وہ انسان ہی تھے، لیکن یہ تعویل ہے اور غلط ہے. اللہ نے کہہ دیا بندر بن جاؤ تو بندر بنے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ عادات بندروں والی اپنا لو، بلکہ حقیقتاً وہ بندر بنے اور پھر ان کی نسل آگے نہیں بڑھی، ختم ہو گئے. پھر وہ تو کوئی اور نصیحت حاصل کرے نہ کرے، مجھے اور آپ کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرنے سے ہم باز آ جائیں، ورنہ اللہ اس قسم کا عذاب بھیجا کرتا ہے. آیت نمبر 167 167، وَإِذْ اور جب تأذن اعلان کیا، خبر دی، یا ترجمہ کرنے بتلا دیا، ربو کا تیرے رب نے. کیا بتلا دیا تیرے رب نے؟ لَيَبْعَثَنَّ، لام کا معنی کیا؟ البتہ. یبعثنہ، وہ ضرور بھیجے گا. ضرور کس کا معنی ہے؟ نون کا، نون تاکید والا، اس کا معنی ضرور. البتہ وہ ضرور بھیجے گا، علیہم، ان پہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. کس کو بھیجے گا؟ من، اس کو، یسومہم، جو ان کو چکھائے گا. من، جو، یسوم، چکھائے گا، ہم، ان کو. کیا چکھائے گا؟ سوء العذاب، بدترین عذاب، برا عذاب. انا، بے شک، ربا کا تیرا رب، لسریع العقاب، البتہ جلد، العقاب، جلد سزا والا ہے. عقاب کا مطلب کیا؟ سزا، عذاب. البتہ تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، تیز ترین سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. لا، البتہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ تیرے رب کا یہ اعلان ہے. تیرے رب کا، اللہ کے مخاطب یہاں پہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کا اعلان ہے کہ وہ ان یہودیوں پہ قیامت کے دن تک مسلسل ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے. ہٹلر نے ان کو بدترین عذاب چکھایا تھا کہ نہیں چکھایا تھا؟ اس سے پہلے بھی کئی شخصیات ایسی آئیں جن کو اللہ نے عذاب بنا کر ان پہ بھیجا، اور اب بھی ایسا ہوتا رہے گا قیامت تک. اس آیت پہ ایمان رکھیں. اللہ نے دیگر آیات میں وضاحت کی ہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا رہیں گے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. البتہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ تھوڑے بہت جو بچے رہیں گے تو لوگوں کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے، ان کی پناہ میں آ کے، ان کے سہارے کے ذریعے، جیسا کہ آج ان کو سہارا حاصل ہے کس کا؟ امریکہ کا. امریکہ، یورپ پیچھے ہٹ جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. تو بہرحال اس کے باوجود اللہ نے یہاں پہ وعدہ کیا ہے کہ روز قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ جدھر بھی جائیں گے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. سود لینا، مکر کرنا، سازشیں کرنا، یہ ان کا کام ہے ہمیشہ سے. تو اس لیے ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے، آتے رہیں گے جو ان کے لیے عذاب ثابت ہوں گے. اللہ نے کہا کہ تیرا رب تیز ترین سزا دینے والا ہے ان کو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، اور بہت بخشنے والا ہے ان کو جو اللہ سے توبہ کرنے، معافی مانگنے، ایمان لے آئیں
تو اللہ انہیں بخشنے والا، ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 168 168 وقطعنا، اور ہم نے جدا جدا کر دیا، ہم نے تقسیم کر دیا، ہم ان کو، فی الارض زمین میں، اممن اس حال میں کہ کئی گروہ ہیں، اس حال میں کہ کئی گروہ ہیں، کئی امتیں ہیں، امم جمع ہے امتن کی، منہم ان میں سے کچھ، من تبیدیہ ہے کچھ، ان میں سے کچھ الصالحون نیکوکار ہیں، ومنہم اور ان میں سے کچھ دون ذالک اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ نیکوکار نہیں ہے، وبلونا اور ہم نے آزمایا ہم ان کو بالحسناتی اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات برائیوں کے ساتھ، یا کہیں گے آپ کہ ہم نے ان کو آزمایا بالحسناتی نعمتوں کے ساتھ، والسیئات تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم تاکہ یہ یرجعون رجوع کر لیں، لوٹ آ جائیں، لوٹ آئیں اور واپس آ جائیں۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ یہودی تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ہے، نہیں ایک نہیں ہے، ان میں کئی گروہ ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہودی تقسیم ہوئے کتنے گروہوں میں؟ 71 71، اور عیسائی تقسیم ہوئے کتنے گروہوں میں؟ 72 72، اور فرمایا میری امت تقسیم ہوگی 73 گروہوں میں 73۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، ان کو اس زمین میں تقسیم کر دیا، امامن یہ کئی گروہ ہیں۔ اللہ نے پھر بتایا کہ ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں، اور نیک وہ ہیں جو مسلمان ہو گئے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام ہے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ اور ان میں سے کوئی اس کے علاوہ ہے، ان کے نیک نہیں ہے، وہ مجرم ہیں، وہ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، سود لینے والے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، کبھی نعمتیں دے کر اور کبھی تکلیفوں میں مبتلا کر کے، کبھی مال دے کر، دنیاوی ترقی دے کر، اور کبھی فقیری دے کر، تکلیفیں دے کر، مصیبتوں میں مبتلا کر کے۔ مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ لعلہم یرجعون تاکہ یہ واپس آ جائیں، رجوع کرنے اپنی اس غلط زندگی سے، مسلمان ہو جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ آیت نمبر 169 179 فخلف تو بعد میں آئے، جانشین بنے، فا کا معنی تو، خلفا جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلفن نالائق جانشین، خلفن نالائق جانشین، وارثو جو وارث بنے، الکتاب کتاب کے، یاخذون اس حال میں کہ وہ لیتے ہیں، عرضا ساد و سامان، ھذا الادنا اس ادنا زندگی کا، اس حقیر ترین زندگی کا، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سیغفر سین کا معنی کیا؟ قریب، یغفر بخش دیا جائے گا، لنا ہمیں، وَإِن یاتہم اور اگر، واو کا معنی اور، ان اگر، یاتی آئے، ہم ان کے پاس، عارضن کوئی ساز و سامان، مثلہ اس جیسا، یاخذوہ وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں، کیا لم یؤخذ نہیں لیا گیا، علیہم ان پہ، ان سے، میثاق الکتابی اس کتاب میں میثاق پختہ عہد، میثاق پختہ عہد، پختہ وعدہ، اللہ یہ کہ لا یقول وہ نہیں کہیں گے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ، الا الحق مگر حق بات، ودرسوا اور انہوں نے پڑھ لیا، واقعاً اور درسوا انہوں نے پڑھ لیا، ما جو کچھ فیہ اس میں ہے، کس میں؟ کتاب میں، والدار الآخرہ اور اخروی گھر، الدار گھر، الآخرہ اخروی، اور اخروی گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یہ دو الفاظ ہیں لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں کرتے، پس کیا تم سمتے نہیں ہو، فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا، لا نہیں تعقلون تم سمتے،
اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ان کو کتاب دے چکے تھے، تو جب وہ لوگ جن کو کتاب ملی وہ فوت ہوئے تو ان کے بعد ان کے ایسے لوگ جانشین بنے جو نالائق تھے، جو اچھے جانشین نہیں تھے، وہ ان کے وارث بنے۔ وارث کس معاملے میں بنے؟ تورات کے معاملے میں۔ الکتاب سے مراد ہے تورات۔ اب تورات ان کے پاس آ گئی۔ اچھا، اب وہ کیا کرتے تھے؟ یأخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کتاب اللہ میں تحریف کرتے، فتویٰ تبدیل کر دیتے۔ کس کی خاطر؟ مال کی خاطر۔ پیسہ لے کر اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے، اللہ کی شریعت کو تبدیل کر دیتے، اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دیتے۔ یاد رکھیے گا، دین کی تعلیم پہ اجرت لینا گناہ نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ دین تبدیل کر دینا مال کی خاطر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ لو۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھانا اور پڑھانے کی مناسب فیس لینا یہ غلط ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا اور ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی کر دینا، فتوے مال کی خاطر فتویٰ تبدیل کر دینا، دنیا کی خاطر اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، اور یہ کام یہودی کرتے رہے۔ تو فرمایا یہ نالائق جانشین کیا کرتے تھے؟ یہ لیتے تھے عرض سمن ہاتھ الادنا، اس دنیاوی زندگی کا، اس ادنا زندگی کا۔ الادنا، ادنا زندگی، حقیر ترین زندگی۔ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی حقیر ترین ہے نا، تو اس کا ساز و سامان لیتے تھے اور کہتے تھے، جب منع کیا جاتا، سمجھایا جاتا، کہتے تھے ہمیں بخش دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور صورتحال یہ تھی، اللہ نے کہا کہ اگر سمجھانے کے باوجود دوبارہ بھی انہیں ویسا مال ملتا تو دوبارہ لے لیتے۔ گناہ پہ اصرار تھا، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دعویٰ یہ تھا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ یقیناً معاف کرتا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن آپ گناہ تو چھوڑیں۔ گناہ کرتے رہیں اور یہ کہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا اس کتاب میں ان سے پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا پختہ عہد لیا گیا تھا؟ کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کی طرف وہی بات منسوب کریں گے جو درست ہوگی۔ اللہ کی طرف اپنی طرف سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، جبکہ انہوں نے کتاب کو پڑھ لیا تھا، تورات کو پڑھ لیا تھا، جانتے تھے کہ اللہ کے احکام کون سے ہیں اور جو گڑبڑ ہم نے کی ہے وہ کہاں پہ ہے۔ جانتے بوجھتے اللہ کے عہد کو توڑتے تھے، غلط فتاوا دیتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا۔ اس پختہ عہد کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم یہ کتاب، اس کے احکام، اس کی شریعت لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا، مال کی خاطر، دنیا کی خاطر اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اگر یہ غور کرتے جنہوں نے دنیا کے مال کی خاطر فتاوا تبدیل کی، دین تبدیل کی، آیتیں تبدیل کی، اگر یہ غور کرتے کہ جو تھوڑا سا مال تھا اس پہ صبر کرتے اور مال کی خاطر دین تبدیل نہ کرتے تو جنت ان کو ملتی، اور اخروی گھر جنت وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 170 170، والذین، اور وہ لوگ، یمسکون، جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، تو انا، بے شک ہم، انا اصل میں کیا ہے؟ انا اور نا، بے شک ہم، لا نضیع، ضائع نہیں کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر و ثواب۔
اس ایت میں اللہ نے بتایا کہ ان میں سے جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، کون سی کتاب؟ تورات، جیسا کہ عبداللہ بن سلام ہے، کیونکہ اس کتاب میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس پہ ایمان لانا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے تورات پہ عمل کیا اور اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئے علیہ السلام، جبکہ باقی یہودی ان کو معلوم تھا کہ تورات میں اللہ کے نبی کی علامات اور اوصاف لکھی ہوئی ہیں اور واقعی وہ اس محمد میں پائی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب کی باتوں کو نہیں مانا، ان علامات کو نہیں مانا، آپ پہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن جو لائے، فرمایا وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز کی انہوں نے قائم کی ہے، تو ہم ان اصلاح کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے، ان کو جنت ملے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کے بارے میں خوشخبری دی تھی کہ جس نے وہ انسان دیکھنا ہو جو زمین پہ چل رہا ہو اور ہو جنتی، عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے۔ اور دیکھیے یہاں پہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لینے کے ساتھ ساتھ جس دوسری نیکی کا تذکرہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ حالانکہ نماز قائم کرنا پہلے لفظ میں داخل ہے، کتاب کو مضبوطی سے تھامے تو کتاب میں یہ بھی آیا کہ نماز پڑھے، لیکن اللہ نے نماز کا تذکرہ الگ سے کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا اور بلکہ نماز قائم کرنا کس قدر ضروری ہے۔ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنا، وقت پہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، شرائط نماز کی پوری کر کے نماز پڑھنا، وضو کر کے، طہارت کا اہتمام کر کے، کپڑے وہ پہننا جو نماز میں پہننے کی اجازت ہے، اور ایسے ہی جماعت کے ساتھ صفیں قائم کرنا، صف بندی کا اہتمام کرنا۔ تو نماز قائم کرنے کے بارے میں ہمیں بار بار کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 171 171، وَإِذْ، اور جب، یعنی کہ تذکرہ کرو اس وقت کا جب، نطقنا، ہم نے اٹھایا، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ہم، ان کے، کأنہ، گویا کہ وہ کیا پہاڑ، ذلۃ، ایک سائبان ہے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا۔ ظنہ کا ایک معنی ہوتا ہے گمان کرنا، لیکن یہاں پہ معنی کیا ہے؟ یقین کرنا۔ ظنہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گمان کرنا، یقین کرنا، یہاں پہ یقین۔ اور انہوں نے یقین کر لیا، انہو، بے شک وہ کیا، وہ پہاڑ، واقع، واقع ہونے والا، گرنے والا، بہم، ان پہ۔ بہم دو الفاظ ہیں، با اور ہم، ان پہ۔ خذو، تم پکڑو، خذو سے پہلے لفظ پوشیدہ ہوگا، وقلنا، اور ہم نے کہا، یعنی کہ پہاڑ ان کے اوپر کیا اور ہم نے کہا، خذو، تم پکڑو، ما، جو، آتینا، ہم نے دی، وہ چیز جو، آتینا، ہم نے دی، کم، تمہیں، بقوت، قوت کے ساتھ پکڑو، وذکروا، اور یاد کرو، ما، اس چیز کو، فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ، آگ سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس ایت میں اللہ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کی ایک اور بات کا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور ان کو تورات دی تو یہ تورات لینے کے لیے تیار نہیں تھے، تورات سے اعراض کر رہے تھے، تورات سے بھاگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر کر دیا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اگر ہم نے تورات نہ پکڑی تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم مر جائیں گے۔ تو تب انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے تورات لے لی اور وعدہ کیا کہ ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ ان کے اوپر کر دیا، گویا کہ وہ صاحبان ہے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اچھا، پہاڑ اوپر کر کے ہم نے کیا کہا؟ خذو ما آتیناکم، یہ تورات جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو پکڑو مضبوطی سے، بقوت، مضبوطی سے، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، وذکروا، اور یاد کرو جو اس میں ہے، جو اس میں احکام ہیں ان کا آپس میں تذکرہ کرتے رہا کرو، جو اس میں آیات ہیں اس کی تلاوت کرتے رہا کرو اور ان پہ عمل کرتے رہا کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بنی اسرائیل کے ان جرائم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں
قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کی، جوش و جذبے کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔